بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، قارون کون تھا؟ اس کے پاس اتنی دولت کیسے آئی؟ قارون کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لاڈلے پیغمبر جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا رشتہ تھا؟ قارون کا ایمان لانے کے باوجود ایسا کیا گناہ کیا کہ اس کو عبرتناک سزا کے طور پر زمین میں دھنسا دیا گیا؟ بظاہر اس نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا دین بھی قبول کر لیا تھا، نماز پڑھتا تھا، تورات بھی پڑھتا تھا، مگر ریاکار اور کمزور عقیدے کا انسان تھا، مکمل ایمان نہیں رکھتا تھا، چاہتا تھا کہ لوگ اس سے خوش فہمی رکھیں تاکہ انہیں فریب دے سکے۔ قارون دنیا کا امیر ترین شخص تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا۔ یہ وہی شخص ہے جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں نشان عبرت کے طور پر کیا ہے۔ اس کے خزانے کی چابیاں 3000 اونٹوں اور خچروں پر لادی جاتی تھی اور ہر کنجی چمڑے کی ہوتی تھی جو ایک الگ خزانے کی چابی تھی۔ محترم دوستو، قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یسہر کا بیٹا تھا۔ وہ نہایت ہی حسین و جمیل اور خوبصورت آدمی تھا۔ قارون جوانی میں اپنے قوم کا سب سے با اخلاق اور نیک افراد میں شمار کیا جاتا تھا۔ نیز تورات کا بہت بڑا عالم دین بھی تھا، کیونکہ اس کی پرورش موسیٰ علیہ السلام کے سایہ عاطفت میں ہوئی تھی، اس لیے وہ کتاب کا علم بھی رکھتا تھا اور اچھی آواز کا مالک بھی تھا۔ وہ تورات خوبصورت انداز میں تلاوت کیا کرتا تھا، یہی وجہ تھی کہ لوگ اس کا بہت ہی ادب و احترام کیا کرتے تھے۔ محترم دوستو، قارون ابتدا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا، اور جب بنی اسرائیل کو قبطیوں کی غلامی سے نجات ملی تو وہ ان کے ساتھ مصر کو چھوڑ کر سرزمین موعود کی طرف ہجرت کر گیا تھا۔ وہاں اس کے حالات ایک دم سے بدل گئے اور اس کے ہاتھ میں بے شمار دولت آئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنی قوم کا امیر ترین شخص بن گیا۔ اس کا محل اتنا بڑا تھا کہ اس کے 3000 کمرے تھے، اس میں داخل ہونے والا ہر کوئی راستہ بھٹک جاتا تھا، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ یوں کیا ہے: بے شک قارون موسیٰ کی قوم سے تھا، پھر اس نے قوم پر زیادتی کی اور ہم نے اتنے خزانے دیے جن کی کنجیاں اٹھانا ایک طاقتور جماعت پر بھاری تھی۔ ایک جگہ فرمایا کہ جب اس سے اس کی قوم نے کہا اتراؤ نہیں، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر طلب کرو اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھول، اور احسان کر جیسا اللہ نے تجھ پر احسان کیا، اور زمین میں فساد نہ کر، بے شک اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ ناظرین محترم، سوال یہ ہے کہ قارون کو اتنا مال و دولت ملا تو ملا کیسے؟ کیا وہ ایک ماہر اور مایہ ناز تاجر تھا، یا وہ کسی شاہی خاندان سے تعلق رکھتا تھا کہ جو اس کو وراثت میں دولت ملی تھی؟ آئیے اس بارے میں آپ کو مکمل تفصیلات بتاتے ہیں۔ محترم دوستو، قارون بنیادی طور پر ایک غریب اور نادار گھرانے سے تعلق رکھتا تھا اور باپ دادا کی کوئی وراثت بھی نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گھر ہی پلا بڑا اور پرورش پاتا رہا۔ اس کے امیر ہونے کی مختلف وجوہات ملتی ہیں، جن میں سے بڑی وجوہات آپ کو بتاتے ہیں۔ محترم دوستو، قارون فصلوں کو پیشگی سستا خرید لیتا اور بعد میں انہیں مہنگے داموں فروخت کرتا تھا۔ ایک روایت کے مطابق قارون لوگوں کو سود پر مال دیا کرتا تھا، جس کے بدلے میں یہ لوگوں سے دگنا وصول کیا کرتا۔ اس طرح آہستہ آہستہ وقت یوں ہی گزرتا گیا اور یہ مصر کی تاریخ کا امیر ترین شخص بن گیا۔ اس کے علاوہ ایک مشہور بات یہ بھی ملتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عزیز قارون کو فرعون نے مقابلے کے لیے جی بھر کر رشوت دی، اسے کاروباری مواقع اور سہولتیں مہیا کی، جس سے قارون کا کاروبار خوب چمکا اور رفتہ رفتہ وہ مصر کا رئیس اعظم بن گیا۔ ناظرین گرامی، علماء نے ذکر کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو دریا کے پار لے جانے کے بعد قربانیوں کا انتظام حضرت ہارون علیہ السلام کے سپرد کر دیا۔ بنی اسرائیل اپنی قربانیاں ہارون علیہ السلام کے پاس لاتے اور وہ ان قربانیوں کو ذبح خانے رکھتے، جہاں آسمان سے آگ اتر کر ان کو کھا لیتی اور قربانی قبول ہونے کی تسلی ہو جاتی تھی، اور جس قربانی کو آگ نہ لے جاتی اس کی قربانی قبول نہیں ہوتی تھی۔ محترم دوستو، قارون کو ہارون علیہ السلام کے اس منصب پر حسد ہوا اور اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ رسالت تو آپ کے پاس موجود ہے اور اب قربانی کی سرداری اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو دے دی ہے، حالانکہ میں تورات کا بہترین قاری ہوں اور میں اس پر صبر نہیں کر سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ منصب
ہارون علیہ السلام کو میں نے خود سے نہیں دیا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے دیا ہے۔ قارون کہنے لگا خدا کی قسم میں آپ کی یہ بات تصدیق نہیں کروں گا جب تک آپ مجھے اس کا ثبوت نہ دکھا سکیں۔ اس کی بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے سرداروں کو جمع کیا اور ان سے فرمایا اپنی لاٹھیاں لے آؤ۔ وہ سب اپنی لاٹھیاں لے آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سب کو اپنے خیمے میں جمع کیا اور فرمایا کہ ان کا پہرا دو۔ رات بھر بنی اسرائیل کے سردار ان لاٹھیوں کا پہرا دیتے رہے۔ صبح کو ہارون علیہ السلام کا عصا یعنی ان کی لاٹھی سرسبز و شاداب ہو گئی اور اس سے پتے نکلنا شروع ہو چکے تھے۔ قارون نے کہا یہ آپ کے جادو سے کچھ عجیب نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ اچھی طرح پیش آتے رہے لیکن وہ بدبخت ہر وقت آپ کو ایذا اور تکلیف دیتا اور اس کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ عداوت دم بدم ترقی پر تھی۔ ناظرین گرامی، ایک دن قارون نے بہت عمدہ لباس پہنا اور بہت عمدہ گھوڑے پر سوار ہوا اور اپنے محل سے باہر نکلا۔ بہت زیادہ نوکر چاکر بھی اس کے ساتھ تھے۔ لوگ سونے اور جواہرات کے دیکھنے پر حسرت کر رہے تھے، کاش ہم بھی قارون کی طرح ہوتے۔ لیکن سمجھدار مومنین کا دل ان لوگوں کی حالت پر جلتا۔ وہ انہیں سمجھاتے کہ سعادت اور خوشبختی زیادہ دولت میں نہیں۔ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ دولت مندوں سے کہو کہ وہ زکوٰۃ دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا حکم دولت مندوں کو سنایا اور قارون کو بھی اطلاع دی کہ دوسروں کی طرح اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو۔ جب اس نے اپنے مال کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی رقم زکوٰۃ کی مد میں نکلنا چاہیے، لہذا اس کے دل میں ہرس اور لالچ پیدا ہوا اور زکوٰۃ کا انکار کر دیا اور سخت لہجے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ زکوٰۃ کیا ہے؟ اس دلیل سے اپنی دولت دوسروں کو دے دوں، وہ بھی جائیں، کام کریں، محنت کریں اور دولت کمائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا زکوٰۃ غریبوں اور ناداروں کو دے تاکہ وہ بھی زندگی گزار سکیں۔ لیکن قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف بالکل توجہ نہیں دینا چاہتا تھا اور کہا اے موسیٰ یہ کیسی بات ہے کہ تم کہہ رہے ہو؟ محترم دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کی تند روی کو برداشت کیا اور نرمی سے اسے کہا کہ قارون زکوٰۃ اللہ کا حکم بھی ہے کہ مالدار غریبوں اور ناداروں کا حق ادا کریں تاکہ وہ بھی محتاج اور فقیر نہ رہیں۔ اگر تو واقعہ خدا پر ایمان رکھتا ہے تو پھر اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دے۔ لیکن دوستو، قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نصیحت کی کوئی پرواہ نہیں کرتا ہے۔ اس قدر زیادتی اور عداوت کے باوجود اس پر ابھی تک اللہ کی طرف سے کوئی عذاب نازل نہیں ہوا تھا۔ ناظرین گرامی، قارون خود تو زکوٰۃ بھی ادا نہیں کر رہا تھا مگر ساتھ ہی ساتھ بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھڑکانے لگا، یہاں تک کہ اس بدبخت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے یہ چال بھی چلی کہ اس نے ایک عورت کو بہت زیادہ مال و دولت دے کر اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگائے۔ چنانچہ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مقام پر کھڑے ہو کر خطاب فرما رہے تھے کہ اسی دوران قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ٹوکا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ آپ نے فلاں عورت سے بدکاری کی ہے۔ یہ بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام ارشاد فرمانے لگے کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ چنانچہ دوستو، اس عورت کو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ علیہ السلام نے اس عورت سے فرمایا تجھے اس پاک ذات کی قسم کہ جس نے بنی اسرائیل والوں کو فرعون سے نجات عطا فرمائی، سچ سچ بتاؤ کہ ماجرا کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات سن کر وہ عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال کی وجہ سے تھر تھر کانپنے لگی اور اس عورت نے بڑے مجمع میں قارون کے سامنے اس بات کا اقرار کیا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی، قارون نے مجھے بہت مال و دولت دیا ہے اور اس بات پر آمادہ کیا تھا کہ میں آپ پر زنا کی تہمت لگاؤں۔ محترم دوستو، اس عورت کی یہ بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور آپ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگنے لگے کہ یا رب العالمین، قارون پر اپنا قہر و غضب نازل فرما۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین، تو اس بدبخت کو پکڑ لے۔ تو اس وقت زمین نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے قارون کو گھٹنوں تک زمین کے اندر دھنسا دیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے قارون کمر تک زمین کے اندر گھس گیا۔ یہ منظر دیکھ کر قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رونے لگا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قارون کو مکمل طور پر زمین میں دھنسا دیا۔
اور قارون کا مکان اور قارون کے تمام تر خزانے زمین کے اندر دھنسا دیے گئے۔ محترم دوستو، اس طرح قارون کا غرور اور تکبر اور اس کا مال و دولت زمین کے اندر دھنسا دیا گیا تھا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، پھر ہم نے اس قارون کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا، سو اللہ کے سوا اس کے لیے کوئی بھی جماعت ایسی نہ تھی جو عذاب سے بچانے میں اس کی مدد کر سکتی، اور نہ وہ خود ہی عذاب کو روک سکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سیدھے راہ کی طرف ہدایت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔